نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خانقاہ حنفیہ میں اپنی اصلاح کروانے کی غرض سے جمع فرمایا ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ اس کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، اور یہ دونوں چیزیں قرآن کریم سے ثابت ہیں، یعنی قرآن کریم جن دو چیزوں کا حکم دیتا ہے ہمارے مرکز اور خانقاہ حنفیہ کی بنیاد ان دو چیزوں پر ہے۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے۔ سورۃ العصر میں ان چیزوں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اور زمانے کی قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا زمانے کی قسم ہے کہ کامیاب انسان وہ ہے، نمبر 1 جس کا عقیدہ درست ہو، نمبر 2 اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، نمبر 3 درست عقیدہ اور مسنون عمل کی دعوت بھی دیتا ہو، اور نمبر 4 اگر ان دونوں پر کوئی شبہ پیش آتا ہو تو اس شبہ کا ازالہ بھی کرتا ہو۔ گویا انسان کی کامیابی کی بنیادی چیزیں دو ہیں، نمبر 1 عقیدہ درست ہونا اور نمبر 2 عمل سنت کے مطابق ہونا۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لائے اور صالح عمل کرے۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم عمل صالح کی تشریح فرماتے ہیں کہ صالح عمل وہی ہوگا جو سنت کے مطابق ہوگا۔ ایک شخص عمل بہت کرتا ہے لیکن اس کا عمل مسنون نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو طریقہ لائے ہیں اس طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اب کہنے کو تو اس شخص کا عمل ہے لیکن چونکہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے یہ عمل صالح نہ ہوگا، یہ عمل غیر صالح ہوگا۔ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ عمل اس طریقہ کے مطابق ہو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرامین لائے ہیں ان فرامین کے مطابق ہو، تب یہ عمل صالح کہلائے گا۔ گویا عمل صالح کی بہترین اور واضح تشریح استاذ محترم نے جو فرمائی ہے بہت عمدہ ہے کہ عمل صالح سے مراد مسنون اعمال ہیں۔ انسان کی کامیابی کا مدار عقیدے کی درستی اور اعمال کا مسنون ہونا ہے۔ دیکھیے عقیدہ یہ عمل کے لیے بھی بنیاد بنتا ہے، اخلاقیات کے لیے بھی بنیاد بنتا ہے۔ گویا انسان کے اعمال اور انسان کے اخلاق قبول اس وقت ہوں گے جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا۔ ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا عقیدہ خراب ہے، فاسد عقیدہ کا مالک ہے، یوں سمجھیے باطل عقائد رکھنے کا بندہ ہے۔ اب اگر وہ اعمال کرتا ہے تو اس کے اعمال اکارت جائیں گے، اس کے اعمال کا اللہ کے ہاں میزان میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعمال کے قبولیت کی بنیاد یہ انسان کے عقیدے کی درستی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ باطل ہے، فاسد ہے، خراب ہے تو اس کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ بارگاہ الہی میں قبول ہو جائیں۔ تو بنیادی چیز انسان کے عقائد کی درستی ہے۔ عربی ایک شاعر ہیں فارسی کے، انہوں نے بڑا بہترین شعر اس بارے میں کہا، خشت اول چون نہت معمار کج تا سریا میر ود دیوار کج۔ فرماتے ہیں کہ اگر مستری اور معمار کسی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے اور پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھ دے تو آپ جتنی اونچی دیوار بناتے جائیں، جتنی بلند عمارت کرتے جائیں، آسمان تک بھی جائے، سریا ستارے تک بھی
اگر وہ عمارت جاتی ہے تو عمارت ٹیڑھی ہی جائے گی۔ یہی حال ہے انسان کا کہ انسان کے عقیدہ جو اس کی بنیاد ہے، اگر عقیدہ فاسد ہوا، اس کے اوپر جتنے اعمال کی عمارت بناتا چلا جائے گا وہ ایک نہ ایک دن گر جائیں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوں گے کیونکہ ان کی بنیاد خراب ہے۔ اس لیے سب سے بنیادی بات جو انسان کی کامیابی کی ہے وہ عقیدے کی درستی ہے۔ ہاں، اعمال صالحہ اگر کرتا ہے درست عقیدہ کے ساتھ، وہ اعمال قابل قبول ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عقیدہ نیک رکھتا ہے، صحیح عقیدہ پر گامزن ہے، لیکن اعمال میں خرابی ہے، عمل یا تو کرتا نہیں یا عمل کرتا ہے لیکن کوتاہی کر جاتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا مقام پائے گا؟ ایسا شخص چونکہ صحیح عقیدہ رکھتا ہے، اس لیے اس کے اعمال بد یا یوں سمجھیے گناہ، یہ جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اللہ اگر چاہیں گے تو عدل کے قانون کے ذریعے سے ان گناہوں کی گناہ دے کر اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، اور اگر اللہ چاہیں گے تو اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل اور کرم مانگنا چاہیے۔ ہم اس بات کے متحمل ہرگز نہیں ہیں کہ ہم عدل و انصاف مانگیں۔ ہمارے اعمال، ہماری فکر، ہماری سوچ، ہمارے افعال کہاں اس قدر مقام رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ کی نعمتیں، رحمتیں بے پناہ ہیں، ہمارے اعمال اس قدر نہیں ہے کہ ان بے پناہ مقابلوں کے مقابلے میں آ جائے۔ اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عدل نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ تو بنیادی چیزیں دو ہیں، نمبر ایک عقیدہ درست ہونا، نمبر دو اعمال کا سنت کے مطابق ہونا۔ استاذ محترم یہاں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو ترتیب ہے کہ عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال مسنون ہوں، یہ عام انسان کے لیے ہے، لیکن جب کوئی بندہ عالم ہو، علماء کی محفل میں آپ بیٹھے ہیں، چند سالوں تک آپ عالم بن جائیں گے، تو طلباء سے پھر چلتے ہوئے علماء، مدرسین، واعظین، ائمہ مساجد، دین کا کام کرنے والے مبلغین، جب اس کیٹیگری میں انسان آتا ہے تو اس کی ذمہ داری پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ پہلے اس کی ذمہ تھا اپنا عقیدہ درست ہو، اپنے اعمال مسنون ہوں، اب اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ اپنے عقیدہ کی درستی کے ساتھ اس کو چاہیے کہ یہ امت کے اعمال، امت کے نظریات کی درستی کا سامان کرے، یہ خود بھی ٹھیک عقیدہ رکھے اور دوسروں کو بھی عقیدہ ٹھیک سمجھائے، اس کے اعمال خود مسنون ہوں اور دوسروں کو بھی مسنون اعمال کی دعوت دے۔ یہ دو بنیادی باتیں ہیں، عقیدہ درست رکھنا اور اس کی دعوت دینا، اعمال مسنون رکھنا اور مسنون اعمال کی دعوت دینا۔ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت اور خانقاہ حنفیہ، اس کی بنیاد یہی دو باتیں ہیں جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کی تھی کہ ہم مرکز اہل سنت والجماعت، ہم عقائد کی درستی کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کے عقائد کو درست کرنے کا کام کرتے ہیں۔ جہاں ہم مسنون اعمال کی پابندی مرکز میں کرتے ہیں، بحمد اللہ مرکز آنے والے اور مرکز سے باہر افراد کو مسنون اعمال کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ تعالیٰ نے مرکز اور خانقاہ حنفیہ کی جو بنیاد رکھی ہے، وہ بنیاد یہی ہے کہ ہم صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور ہم دوسروں کو بھی صحیح عقیدہ اور نظریہ کی دعوت دیں۔ ہم مسنون عمل پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور دوسروں کو بھی مسنون عمل اور مسنون زندگی کی دعوت دیں۔ یہ ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت کا کام، کاز اور مقصد ہے۔ استاذ محترم کے دروس چھپے ہیں دروس القرآن کے نام سے، آخری جلد میں جہاں استاذی نے تفسیر کی ہے سورۃ العصر کی، وہاں اس آیت کے تحت ایک عمدہ بات ارشاد فرمائی ہے، میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ استاذ محترم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، انسان عقیدہ درست رکھے اور عمل مسنون رکھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ حق کی تلقین بھی کی جائے اور صبر کی تلقین بھی کی جائے۔ استاذ محترم اس میں جو بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صحیح عقیدہ کا ذکر کیا، پھر مسنون اعمال کا ذکر کیا، ان دونوں کے بعد تذکرہ فرمایا کہ انسان دعوت دے، تلقین کرے،
नसीहत करे, नंबर 1 हक की, नंबर 2 सब्र की। हक से क्या मुराद है, सब्र से क्या मुराद है, बस इसको हमने समझना है। फरमाते हैं हक से क्या मुराद है, हक ये आया है अकीदे की राह में, और जब आमाल सालिहा और मसनून बात आई है तो उसके साथ आया है सब्र। क्या माना, जब इंसान सही अकीदा और सही नज़रिया रखेगा तो सही अकीदा और सही नज़रिया को फासिद करने वाली चीज़ शुबहात हैं। लोग शुबह पैदा करेंगे, इंसान का ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा। लोग शुबह पैदा करेंगे, इंसान हक अकीदा को छोड़ बैठेगा। कोई इंसान वसवसा डालेगा तो इंसान अपना सही अकीदा छोड़कर बातिल नज़रिया इख्तियार कर लेगा। इसलिए अकायद की राह में जो चीज़ें हायल होती हैं उन्हें शुबहात कहते हैं। शुबहात के इजाले का नाम हक है। गोया अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान सही अकीदा भी रखे, मसनून अमल भी रखे, वतवासौ बिल हक। अगर सही अकीदा पर, सही नज़रिया पर कोई शुबो पेश हो, कोई इश्काल करे, तो फिर आप उस इश्काल का इजाला करके अकीदा को दुरुस्त और साफ़ सुथरा कर दे। ये तवासी बिल हक है। नंबर 2 वतवासौ बिसब्र। तवासी बिसब्र क्या है, ये आया है बमुकाबला इंसान के आमाल मसनूना के। एक इंसान सुन्नत के मुताबिक अमल करना चाहता है, मसनून ज़िंदगी की राह में जो चीज़ हायल होती है वो शहवात हैं, ख्वाहिशात नफसानियाँ हैं। ख्वाहिशात नफसानी पैदा हुई, इंसान ने अमल छोड़ दिया, अमल को बेकार कर दिया या अमल के ख़िलाफ़ बुरा अमल कर लिया। तो अब इंसान के आमाल सालिहा कैसे हों, आमाल मसनून कैसे हों, उसके लिए ज़रूरी है कि मसनून आमाल की राह में जो रुकावट यानी शहवात आती हैं, इंसान उन शहवात का इजाला कर ले। इजाला शहवात का नाम वतवासौ बिसब्र यानी तवासी बिसब्र है। गोया मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात जहाँ सही नज़रिया दे रहा है, जहाँ मसनून आमाल की दावत दे रहा है, उसके बाद वाले 2 आमाल भी बिहम्दिल्लाह ताला अपने यौम तासीस से कर रहा है कि अगर अकीदा और नज़रिया पर कोई शख्स शुबो पेश करता है, सही अकीदा और सही नज़रिया पर अगर कोई शुबो पेश करता है, बिहम्दिल्लाह ताला मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात ने उस शुबा का जवाब दिया है और उसका इजाला किया है कि अगर मसनून आमाल के राह में शहवात रुकावट बनती हैं तो खानकाह हनफिया इस्लाह और इरशाद का काम सर अंजाम देते हुए उन शहवात का इजाला करता है। तो मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात में आने वाला तालिबुल इल्म हो, किसी भी दर्जा का हो, या मरकज़ में आने वाला कोई मुरीद, कोई मुस्तरशिद हो, तो वो ये 2 बातें बहुत अहमियत के साथ याद रखे कि मरकज़ में आकर हमने जहाँ अपने आमाल की इस्लाह करनी है, मरकज़ में आकर हम अपने अकायद और नज़रियात की भी इस्लाह करें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। चूँकि हमारे तलबा आए हैं और हमारी ये पहली खानकाही मजलिस है, इसलिए हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि हमने मरकज़ के साथ खानकाह हनफिया का जोड़ जो पैदा किया है उसकी बुनियादी वजह ताकि हमारा अमल इन दोनों चीज़ों पर हो कि जहाँ हम सही नज़रिया पेश करते हैं, सही नज़रिया पर शुबो आए तो उसका इजाला भी करते हैं। हम जहाँ मसनून ज़िंदगी की बात करते हैं तो मसनून ज़िंदगी की राह में अगर शहवात और ख्वाहिशात नफसानी पेश आएँ तो हम उनका इजाला भी करें, और इंशाअल्लाह हम कर भी रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो अपनी ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी इसी पर गामज़न भी रहेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ तक पहली बात है कि शुबहात का इजाला, आप उस्ताद मोहतरम की जिस गुफ्तगू को भी देखेंगे, अगर थोड़ा सा भी शुबो किसी अक़ीदा पर है, थोड़ा सा भी शुबो किसी नज़रिया पर है, तो उस्ताद मोहतरम ने उसको वजाहत के साथ इस तरह बयान फरमाया है कि शुबो ज़ाइल हो गया, इतराज़ दूर हो गया और अक़ीदा बिल्कुल साफ़ और वाज़ेह हो गया। अभी चंद दिन कबल ही की बात है, मैं लगे हाथों आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। किसी शख्स ने एक सवाल किया, सवाल आप समझें, उसके बाद उस्ताद मोहतरम की तहरीर में पढ़कर आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि किस तरह उम्दगी के साथ, दलील के साथ, संजीदगी के साथ और मतानत के साथ उस शुबो को ज़ाइल फरमाया है। एक शख्स ने सवाल ये किया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को देखते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह 4 से ज़ायद फरमाए हैं, आप अलैहिस्सलाम ने तअद्दुद इज़्दिवाज पर अमल फरमाया। इसका माना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि इज़्दिवाजी ज़िंदगी 1, 2, 3, 4 आम अफराद की हो
اور اپنی ازدواجی زندگی آپ نے 4 سے زیادہ فرمائی ہے بحکم خداوندی۔ یہ بات سمجھ آتی ہے، حضور علیہ السلام کے عمل سے سمجھ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام تعدد ازدواج چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنے کی خواہش فرمائی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو یہ بات بری لگی۔ ظاہری بات ہے کہ ہر خاتون یہی چاہتی ہے کہ میرے خاوند کی کوئی اور دوسری بیوی نہ ہو، یعنی میری کوئی سوتن نہ ہو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ کا دل دکھا۔ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے دوسرے نکاح کی اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ سوال اس شخص نے یہ کیا کہ اب دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام جب اپنے نکاح کی بات آتی ہے آپ علیہ السلام نکاح فرماتے ہیں، باقی امتیوں کی بات آتی ہے یعنی باقی لوگوں کی بیٹیوں کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان کے خاوند دوسرا نکاح کریں، لیکن جب آپ علیہ السلام کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ خاوند دوسرے نکاح کی بات کرتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دوسرا نکاح مت کرو۔ سوال یہ ہے کہ اگر دوسرا نکاح اپنے لیے پسند ہے تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کہ خاوند اگر دوسرا نکاح کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام ان کو منع کیوں فرماتے ہیں؟ منع نہ فرمائیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں اپنا سوال الفاظ کی حد تک یہ پیش کر پایا ہوں، امید ہے استاذ محترم سمجھ چکے ہوں گے۔ استاذ محترم نے جو جواب ارشاد فرمایا میں لفظ بلفظ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ بحمد اللہ تعالی استاذ محترم جب شبہات کا ازالہ فرماتے ہیں دلیل اور برہان کی بنیاد پر فرماتے ہیں، ذاتیات کو زیر بحث نہیں لاتے، گالم گلوچ نہیں فرماتے، متانت اور سنجیدگی سے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے جو مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ اور یہاں کے تلامذہ ہیں، ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے کہ جب بھی کوئی شخص ہمارے عقیدہ اور نظریہ پر بات کرے تو ہم دلیل کی بنیاد پر جواب دیں۔ گالی یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، گالی اور گولی سے بالکل دور رہتے ہوئے دلیل اور برہان کی بنیاد پر، متانت اور سنجیدگی کی بنیاد پر ہم نے شبہات کا ازالہ کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ استاذ محترم فرماتے ہیں شریعت مطہرہ نے ضرورت کے تحت دوسرے نکاح کی اجازت تو دی ہے لیکن بلا ضرورت دوسرا نکاح کرنے کی ترغیب نہیں دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ تو یہ منع فرمانا اس بنا پر تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی ضرورت نہیں تھی۔ کسی شخص کو دوسرے نکاح کی ضرورت ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو، ایسا کہیں منقول نہیں۔ اور یہ بات آج بھی ممکن ہے کہ اگر کوئی شیخ اور مربی اور گھرانے کا بڑا آدمی اپنے کسی مرید، مسترشد یا کسی چھوٹے کو دوسرے نکاح سے منع کر دے تو یہ منع کرنا شرعی حکم کی تردید کے لیے نہیں ہوا کرتا، بلکہ اس بات کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اس مرید یا چھوٹے کو دوسرے نکاح کی حاجت نہیں۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ کسی عورت کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خاوند کے نکاح میں دوسری عورت کو بطور سوکن قبول کرے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی یہ پسند نہیں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، یہ عنوان محض حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی کے لیے اختیار فرمایا، ورنہ منع کرنے کی میں مقصود یہی بات پیش نظر تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دوسرے نکاح کی حاجت نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے پر اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے اشکال بظاہر بہت بڑا تھا لیکن چند الفاظ اور مضبوط الفاظ کے ساتھ اس کا ازالہ فرما دیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چونکہ ضرورت نہیں تھی منع اس لیے فرمایا۔ کسی شخص کو ضرورت ہو اور منع فرما دیں، تاریخ میں احادیث مبارکہ میں یہ بات منقول نہیں ہے۔ تو استاذ محترم مرکز اہل سنت والجماعت اولی بات یہ کرتا ہے کہ وہ نظریات کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اگر اس پر کوئی اعتراض ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی شبہ ہو تو اس شبہ کا جواب دیتا ہے۔
مرکز اہل سنت والجماعت کی مجلس علمی نے بحمداللہ ایک کام شروع کیا ہے، وہ یہ کہ استاذ محترم کے بیانات میں، آپ کی کتب میں، آپ کے دروس میں، آپ کے دیگر تحریرات میں جہاں کہیں بھی کسی شبہ کو ذکر کر کے اس کا ازالہ کیا گیا ہے، مجلس علمی ان تمام شبہات کو اور ان کے جوابات کو ایک جگہ جمع کر رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز 5-6 مہینے کے بعد آپ کے سامنے 1 جلد بنے، 2 جلدیں بنے، 3 بنے، 4 بنے، شبہات اور ان کا ازالہ کے نام سے انشاءاللہ العزیز ایک کتاب جامع طور پر آ جائے گی۔ آپ یقین مانیے کہ طلبہ تو طلبہ، علماء کرام، بلکہ جید علماء کرام کے لیے بھی یہ کتاب انشاءاللہ العزیز ایک اکسیر ثابت ہوگی۔ اب دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس منصوبے کو جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ دوسری بات کہ شہوات کا ازالہ کرنا، اعمال کی اصلاح کرنا، یہ خانقاہ حنفیہ کا مزاج ہے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، جس خانقاہ میں مسند طریقت پر اگر متدین شیخ بیٹھا ہو تو اس خانقاہ سے بدعات اور رسومات کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی خانقاہ میں، کسی بھی درگاہ میں عموماً بدعات اور شرک اس وقت آتا ہے کہ جب مسند نشین ایسا شخص ہوتا ہے جس کو خود عقائد اور نظریات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کئی اہل بدعت ایسے ہیں کہ ان کے خانقاہوں میں رسوم بہت زیادہ ہیں، رواج بہت زیادہ ہیں۔ آنے والا شخص پیر صاحب کو سجدہ کرتا ہے، آنے والا شخص جب قبرستان جاتا ہے تو وہاں طواف کرتا ہے، وہاں قبر کو سجدہ کرتا ہے، وہاں پر اپنی عز اور نیاز پیش کرتا ہے، قبور پر جا کر وہاں نظر و نیاز کرتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ مسند پر ایسی شخصیت موجود ہوتی ہے جو عقائد و نظریات کا جس سے دور کبھی تعلق نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسند پر متدین شیخ طریقت موجود ہو تو ان کے مریدین، سالکین اور مسترشدین، ان کے عقائد و نظریات بھی درست ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بدعات اور رسومات سے بھی کوسوں دور رہتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خانقاہ میسر فرمائی ہے، خانقاہ حنفیہ، اس کے شیخ طریقت مسند نشین ہمارے اور آپ کے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام حافظہ اللہ ہیں، جو بہت بڑے عالم اور متدین شیخ ہیں۔ متدین شیخ ہے تو کسی بھی خانقاہ میں بدعات اور رسومات نہیں ہوتی۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے شیخ سے استفادہ کریں کہ واقعی ہمارے اعمال میں فساد نہ آئے، نظریات میں فساد نہ آئے، ہمارے جو ہے وہ افعال میں رسومات اور رواج نہ آئیں۔ یہ اس وقت ہوگا جب ہم مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کی تمام تر ہدایات پر عمل پیرا ہوں گے، عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ مرکز سے جو بھی استاذ محترم کا بیان آئے، جو بھی ہدایات آئیں، ہم ان کو عمل کی نیت سے لیں، ہم ان کو اس طرح لیں کہ واقعی ہم اپنے نظریات کو بھی درست کر رہے ہیں اور اپنے اعمال کو بھی درست کر رہے ہیں۔ استاذ محترم اگرچہ یہاں حصی وجود کے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن استاذ محترم کی روحانیت بحمداللہ تعالی مرکز اہل سنت والجماعت کو جگمگائے ہوئے ہے اور انشاءاللہ جگمگائے رکھے گی۔ دیکھیے، میں ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کراچی کے تھے، انہوں نے استاذ محترم کو خط لکھا کہ حضرت میں یہاں پر کام کرتا ہوں تو بد نظری بہت ہو جاتی ہے، تو مجھے اس کے ازالے کی بات کریں۔ اب دیکھیں، عمل میں کچھ خلش آیا، انہوں نے اپنے شیخ سے رابطہ کیا۔ استاذ محترم فرمانے لگے کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ وہ شخص یہاں آیا، مرکز کے اعمال کرتا رہا۔ استاذ محترم نے ان سے فرمایا کہ جب میں اپنے گھر سے باہر نکلوں، مسجد میں آؤں، کسی مہمان کے ساتھ بیٹھا ہوں، درسگاہ میں موجود ہوں، تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ مجھے دیکھتے رہیں، آپ صرف میری رویت کریں۔ وہ شخص 3 دن یہاں رہا، استاذ محترم کے نشست و برخاست کو دیکھتا رہا۔ جب واپس چلا گیا تو اس نے استاد جی کو خط لکھا، اس نے کہا حضرت میں آپ کے پاس 3 دن رہا، محض آپ کا دیدار کرتا رہا، اب میں واپس کراچی میں پہنچ چکا ہوں، اللہ کے فضل سے اور آپ کی توجہ کی برکت سے مجھ سے بد نظری کی عادت چھوٹ گئی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ جب ایک شخص اعمال میں اتنے پختہ ہو، عمل اس کے جسم پر گویا کہ ابھر جائیں اور نکھرنے لگیں، تو اس کے بدن سے ہی انسان اپنے استرشاد حاصل کرتا ہے، ان سے جو ہے رہنمائی لیتا ہے۔ تو استاذ محترم اگرچہ حصی طور پر موجود نہیں ہے، لیکن استاذ محترم کی برکات
آپ کے فیوز، آپ کی ترتیب بحمد اللہ تعالی مرکز میں موجود ہے۔ تو مرکز میں آنے والے طلباء، مرکز میں آنے والے مریدین، آپ سے گزارش ہے کہ جہاں ہم مرکز اہل سنت والجماعت میں آئیں، مرکز کے نظم کا بہت خیال رکھیں، آئیں مرکز کی ترتیب کا بہت خیال رکھیں، مرکز کے جو معمولات ہیں بس آئیں اور ان معمولات میں آپ لوگ جڑ جائیں۔ جو طلباء یہاں پر موجود ہیں بحمد اللہ تعالیٰ پورا مہینہ ان اعمال میں جڑتے ہیں، اس خصوصی طور پر ہماری خانقاہی مجلس میں یہ بھی اہتمام کے ساتھ شریک ہوں، اور شرکت کا مقصد یہی ہو کہ ہم نے ایک ایسی خانقاہ کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے کہ جہاں صرف اعمال کی اصلاح نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ ساتھ ہمارے نظریات اور عقائد کی بھی اصلاح ہے۔ وہ ایسی باتیں جو بظاہر باقی شیوخ کی نظروں سے اوجھل ہوں، وہ ان کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیں، استاذ محترم اس چیز کو بھی اجاگر فرماتے ہیں۔ دیکھیے ہم جو ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس طرح الا اللہ کا ذکر بعض خانقاہوں میں ایسے ہوتا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، لفظ اللہ کو صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتے۔ استاذ محترم نے اس کا بھی ازالہ اور اصلاح فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا الا اللہ الا اللہ، جب آپ لفظ اللہ پڑھیں تو اس پر کھڑی مت واضح طور پر پڑھیں تاکہ سننے والا سمجھ جائے کہ لفظ اللہ پڑھا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے ہم اور آپ پہلے کیسے ذکر کرتے تھے کہ لفظ اللہ کو درست نہیں کرتے تھے؟ لا الہ الا اللہ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو یہاں بھی لفظ اللہ کو صرف زبر کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں، کھڑی زبر کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس چھوٹی سی بھی غلطی ہے جو بظاہر نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ استاذ محترم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی کہ یہاں بھی لفظ اللہ کو زبر کے ساتھ نہ پڑھا جائے بلکہ کھڑی زبر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو جب اتنے متدین شیخ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں تو بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خانقاہی اجتماع میں جب آئیں تو اپنے نظریات، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی اصلاح کی نیت سے آئیں، مرکز کے معمولات میں جڑیں، مرکز کی ترتیب اور مرکز کے نظم و ضبط میں جڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے شیخ طریقت کے برکات اور فیوز نصیب فرمائے، مرکز اہل سنت والجماعت سے اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے، خانقاہ حنفیہ میں اپنے اعمال، اپنے افعال کی اصلاح کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔